اچھا صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے، آپ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا؟ اور دوسرا، ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تھوڑا سا ہمیں اپنے دوستوں پہ ہر وقت بھروسہ رہتا ہے، جس سے بھی وہ ملنا چاہے مل سکتے ہیں، دنیا ملتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ امریکیوں کو اب خیال آیا ہوا کہ گور ایوب کے بیٹے سے ملے ہیں، اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، انہیں آنا چاہیے۔ ہم ملیں گے سب لوگوں سے۔ ہم اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہم نے کسی غیر آئینی حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ ایوب خان کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، شرف کا ماشاء اللہ، ان سب کے مخالفت میں ہم صف اول میں تھے۔ اسی بنیاد پہ 8 تاریخ کو ہم نے بلایا ہے آئین کی بالادستی کی کانفرنس، اس میں ہم سب آپ کو بھی بلائیں گے، آئیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ملک میں تب تک نہ امن آ سکتا ہے، نہ انصاف ہو سکتا ہے، جب تک یہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی۔ الیکٹڈ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہم نہیں بننے دیں گے کسی کو۔ یہ خطہ بڑا خطرناک حالت میں ہے، لوگ یہاں ایک بڑی جنگیں لانا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سوچ کے خلاف اٹھے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں اپنے ملک کو نہیں جھونکیں گے۔ ہم اس ملک کو بربادی کے حوالے کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے یہ کرنے کی کوشش کی ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ اسد کیسے صاحب، کوئی پیغام آئے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، ہماری پارٹیز کے درمیان کافی خلیج رہا ہے، مسائل رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا قدر مشترک ایک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جو ایک ناجائز حکومت ہے جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور جو کہ کسی طور پر عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہم تمام اس فورسز کے ساتھ رابطے کریں جو کہ اس حکومت کو ناجائز تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، آپ نے ٹربیونلز میں جو بنے ہوئے ہیں، جہاں جو عدالتی فورمز ہیں، وہاں پر آپ نے کتنے حلقوں کی درخواستیں دی ہیں، وہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ دیکھیں، اس وقت تو نہیں، ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری بیسیکلی بنتے ہیں 180 سیٹس ہماری بنتی ہیں، جتنی سیٹس ہیں ٹریبیونل میں تو تقریباً ہم 90% میں ہم گئے جہاں ہم ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ اس علاقے سے ہیں، اسلام آباد میں کس نے جیتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو خود بھی پتا اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے ناجائز طور پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا ٹائی شائی اور کوٹ پہن کے جو نا حلف اٹھایا ہے، ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی اس کا شرم حیا بھی نہیں ہے کہ کم از کم اتنا کرے، جس طرح کچھ لوگوں نے آفس دی مرمان صاحب نے کہا کہ میں نہیں منتخب، تو میں نہیں کل جانا چاہتا۔ اس نے تو اس جمہوریت کو جتنا نقصان اس الیکشن نے پہنچایا ہے شاید کبھی نہیں ہوا، اور جو یہ الیکشن کمشنر ہیں انہوں تو میرے خیال میں تاریخ میں اپنا نام ایسا کالا کر دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا تاریخ میں جس طرح رکھا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ملک تب آگے بڑھے گا جس طرح جگدیش صاحب نے کہا جب ملک میں قانون اور آئین ہوگی۔ ہم نے 8 کو بلایا ہے تمام لوگوں کو تاکہ ہم راستہ دکھائیں کہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھا جا سکے۔ دیکھیں، بہت خوش آئند ہے، کم از کم سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی ہوئی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے نا کہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، شکر الحمدللہ کو کم از کم اس کی اس سے تو ہوا نکل گئی، اور جب حقیقت آئے گا مجھے امید ہے عدالتیں اگر اس طرح فیصلہ کریں گے تو بہت جلد تحریک انصاف جو ہے نا حکومت میں آئے گی انشاءاللہ۔ امریکی سفیر سے ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کی کیا؟ نہیں، دیکھیں، امریکی سفیر آئے تھے اور وہ خود اپنی ریکویسٹ پہ آئے تھے، ہم تو سب کو ملیں گے، ہم دیگر ایمبیسیڈرز کو بھی ملیں گے، ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا اس کے سامنے رکھا ہے، اور ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، ہم کسی طور پر اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، ہم ایک آزاد قوم ہے، ایک ساورن قوم ہے، ایک ساورن قوم کی حیثیت سے ہم اپنی پالیسی جانے چلتے ہیں۔ آپ نے شہباز حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا، تو کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ جو نگران پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے، یا ان کے خلاف بھی ہاتھ اب ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کافی لوگ انوالو ہیں، یعنی کتنا ظلم ہے کہ ایک طرف آ کے ایک پائی کے لیے جو ہے نا خیرات مانگتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ $بلین کا جو ہے
गंदम जो है ना वो एक्सपोर्ट करवाते हैं, और फिर भी वो गंदम जो उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। आप अपने किसानों को जिस तरह रुला रहे हैं, जिस तरह किसान जो है ना इस वक्त बुरे हाल में है, मुझे बताएं इसके बाद आइंदा साल कौन गंदम काश्त करेगा? उसके पास तो कैपेसिटी नहीं होगी। मुझे तो डर ये है कि आइंदा साल तो ये वहाँ कहाँ आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए जो है ना गंदम अवेलेबल नहीं होगा। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चूँकि इस हुकूमत के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, तो इसके पास ये जो कुछ करना चाहते हैं ये अपने लोगों को नवाजने के लिए कर रहे हैं। हम रोकेंगे इंशाल्लाह इनको, हम इनके खिलाफ डट के खड़े होंगे। हम इस अवाम की और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, और अगर इनका ख्याल ये है कि हमको इससे डरेंगे, न इससे डरेंगे न इससे पीछे उठेंगे। उनके साथ जो है इत्तेहाद का और अलायंस का भी ऐलान कर दिया है, और हमने अपनी पार्टी को भी कहा हुआ तमाम पार्टीज़ को कि वो किसानों के पुश पे खड़े हों, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत इससे मुबर्रा नहीं है। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर केयर टेकर हुकूमत किसी ने बनाई थी तो वो भी शहबाज शरीफ और यही लोग थे। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, और इनको अखलाकन जो है ना मैं समझता हूँ कि इनके अंदर थोड़ी भी जरूरत हो, क्योंकि उधर जो फूड मिनिस्टर ने, जो केयर फूड मिनिस्टर ने बता दिया तो उसने कहा समझ तो पहले से मूव हो चुकी है। तो इसमें शहबाज शरीफ बाकायदा जो है शामिल है, इस हकदार शामिल है, और ये सारे शामिल है। इनके खिलाफ जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना अमल होना चाहिए, और उनसे तमाम पैसे रिकवर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने जलसों के लिए फैसलाबाद में भी 10 तारीख को रखा था और कराची भी रखा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हमें क्यों इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम कोई दहशतगर्द है? हम जो है ना एक पुरअमन लोग हैं, कानून और आइन के मुताबिक डीसी को दरख्वास्त देते हैं, चाहते हैं कि हम जलसा करना चाहते हैं, अपना आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी जलसे नहीं करने देने जाते। मैं जो है ना हमने उसको बताया है कि अगर इसका ये रवैया रहा तो मैंने उसको बताया है कि हम और भी देख रहे हैं कि नहीं हुआ तो कम अज़ कम ये हमारी नेशनल असम्बली हमसे नहीं चला सकेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि हमने कानून के मुताबिक अपने जलसे जुलूस करने हैं, आप हमारे रास्ते में रुकावट ना डालें। ये हमारा कानूनी आईनी हक है, हम हर सूरत में जलसे करेंगे इंशाअल्लाह।